مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں کے ساتھ اتحاد ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے جمعیت کی بات نہیں کی، پھر بعض لوگ برداشت نہیں کرتے حضرت مولانا کو، اب آپ نے کہا ہے تو پھر سنیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا رافضیوں سے اتحاد بعد میں ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا پہلے ہے۔ آپ مجھے میں سے کوئی بندہ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو نعوذ باللہ لعنتی کہے گا؟ کہو نا۔ مظہر علی اظہر اس کی جماعت کا نائب صدر تھا، رافضی تھا، سیاسی اتحاد تھا۔ آپ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کرتے ہو، پوری دنیا کرتی ہے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں، کرتے نہیں؟ سب بتائیں مجھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، آپ اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ اس کا تو سیاسی اتحاد تھا رافضیوں سے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ اے مولوی فضل الرحمان صرف آنکھ پد دے بھائی، کوئی گال کو نہیں بھائی۔ سیاسی سطح پہ اتحاد ہندو سے کر لو، عیسائی سے کر لو، یہودی سے کر لو، پارسی سے کر لو، کسی نان مسلم سے کر لو، سیاسی اتحاد ہوتے، اس پہ کوئی نہیں مسئلہ۔ ہم نے کوئی اسلامی اتحاد تھوڑی کیا ہے بابا۔ سیاسی اتحاد کا کیا معنی ہے؟ یہ جو گاڑی جا رہی ہے، پیسنجر بیٹھے ہیں، ڈرائیور جا رہی ہے، راستے میں خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا دھکا لگاؤ، دیسی طریقہ جو پاکستان کا ہے، دھکا لگاؤ۔ آپ سب نے دھکا لگایا اور ایک سواری ہندو بھی ہے، وہ بھی دھکا لگانے لگے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دھکا جائز نہیں ہے، ہندو دھکا لگا رہا ہے، آپ کہو گے؟ سارے کہیں گے بابا یہ گاڑی رکی ہوئی تھی، ہندو لگا رہا ہے یا مسلم لگا رہا ہے، گاڑی کو دھکا دے، کوئی نماز میں ہندو آ کے نہیں کھڑوتا۔ تو بھائی پاکستان کے معیشت کی گاڑی رکی ہوئی ہے، سیاسی اتحاد میں مولانا نے مختلف بندوں کو بلا لیا ہے، تو اس میں آپ کو کون سا اشکال ہے؟ بابا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام ہے، ویسے یہ موجودہ دور کا بابا جی عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، اللہ نہ کرے جس دن یہ شخص دنیا سے چلا گیا، آپ دیکھنا کہ ہمارے اوپر سے کتنا بڑا سایہ اٹھ گیا۔ میں ریاض الجنہ جاتا ہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ اللہ کی قسم اپنی دعا بعد میں مانگتا ہوں، پہلے دعا مولانا فضل الرحمان کے لیے مانگتا ہوں، اور یہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں ان کے شب و روز جانتا ہوں، لیل و نہار جانتا ہوں، دن رات جانتا ہوں، اس کی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی جانتا ہوں، وہ اپنے دینداری میں کس حد تک آگے ہے۔ میں نے اس کے دن رات دیکھے ہیں، اس کی ترتیبیں دیکھی ہیں، میں نے سفر اور حضر میں ہر جگہ ساتھ دے کر دیکھا ہے، ملک بیرون ملک سفر کر کے دیکھا ہے، میں اس کی ذاتی زندگی میں جانتا ہوں بابا ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم 1980 میں اسمبلی میں پہنچے ہیں، مفتی محمود رحمہ اللہ کے بعد 1980 میں جا کر اسلام آباد میں پہنچے ہیں، اور آج 2021 ہے، 41 سال ہو گئے اس بندے کا اسلام آباد میں ذاتی مکان نہیں ہے۔ آپ ثابت کریں۔ جلسوں میں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیں گے، جی وہ کر دیں گے، اگر اتنے بڑے یہ 30 31 32 33 مارخان ہیں تو ان کو کورٹ میں جا کر ثابت کر دو کہ مولانا نے کرپشن کی ہے۔ بابا یہ جو ان کا بھی وہاں پر منسٹرشپ ان کی کشمیر کمیٹی کی ختم ہوئی تو ذاتی گھر نہیں تھا، طلحہ محمود نے اپنا فارم دیا اور مولانا اس میں رہے ہیں، یہ کم اس شخص کی دیانت ہے۔ 40 سال سے اسمبلی میں بیٹھنے والا اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکا، اور آج آپ کا میں نے 4 سال نہیں گزارتا، وہ کھوتے تے بیٹھا ہوئے آج لینڈ کروزر تے باندھا جی خان صاحب بیندا پیا، ہمیں وہ تو دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لیکن مولوی کی عزت ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ مولوی دی عزت 55 سکھو ایسے علماء پر۔ میں یاد رکھیں، میں کسی فتنے کو اپنے سے اتحاد نہیں کراتا، وہ فتنہ ہو یا فتنی ہو، مماتیت سے لے کر مرزائیت تک میں کسی کے اتحاد کا ذاتی طور پہ قائل نہیں ہوں، لیکن ہمارے اکابر اتحاد کرتے ہیں سیاسی، تو میں ان کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اپنے اکابرین کے خلاف بک بک کرتا ہوں، نہ، میں اکابرین کے فیصلے کو اکابر کا فیصلہ سمجھتا ہوں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے سنا تھا، فرماتے ہیں قیادت پر اعتبار کرنا ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ کہا لوگوں قیادت پر اعتبار کرو۔ کہا ایک بندہ چھت پر ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دور سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، دور کے بھنور کو شناسائی چھت والے کو ہوتی ہے، نیچے والے کو نہیں ہوتی۔ تو آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی قیادت کا نظر کا دور تک واسطہ ہے، نظارہ دور تک ہے، وہاں ہمارا نہیں ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کروں، قیادت کی پالیسی اور ہوتی ہے اور کارکن کا جذبہ اور ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی پالیسی صلح حدیبیہ کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ قتال کا تھا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اقتلانا فی الجنہ کا نام یا عمر وقتلاہم فی النار نام یا عمر، اے اللہ کے رسول ہمارے شہداء جنت میں، فرمائے یقیناً، کہا ان کے مردے جہنم میں، فرمائے یقیناً، کہا پھر ہم ان سے صلح کیوں کر رہے؟ قرآن نے آیات اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں مان گیا حضور کی صلح کو، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم نے صلح بھی کر لی ہے، 10 سال کا معاہدہ بھی کر لیا، اور قرآن فتح کہتا ہے، میرے مولا میرا شرح صدر کر دے، یہ کیسے فتح ہوگی؟ لیکن اللہ نے اس جگہ، رسول اللہ نے اس جگہ قیادت کی پالیسی منوائی ہے یا کارکن کا جذبہ منوایا؟ تو پتہ چلا کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تحت ہوتا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ ہے، اس کی پالیسی پہ اپنے جذبے کو تابع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر صحابہ کے ماننے والے ہیں تو صحابہ کارکن کا جذبہ قائد امت رسول اللہ کی پالیسی کے تابع تھا، تو بڑوں کی پالیسی کے تحت رہ کر آپ کام کریں تو کس مسئلے پر آپ کا اختلاف ہے؟ اسی لیے اس مسئلے پر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا